السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا جمعہ چونکہ عید الفطر کے معاً بعد آیا تھا، لہٰذا رمضان المبارک، اس کی عبادتیں، اس کی برکتیں اور سعادتیں، اور ساتھ کے ساتھ قرآن حکیم جو وجہ فضیلت بنا ہے اس ماہ رمضان المبارک کی، اس حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اللہ تعالیٰ واقعتاً ان جذبات کو جو ماہ رمضان میں ہمارے دلوں میں موجود رہے انہیں برقرار رکھے، ان میں مزید اضافہ فرمائے، اور جن عبادات کا اور قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کو کچھ سمجھ کر پڑھنے کا ایک جذبہ اگر پیدا ہوا تھا، اور یقیناً ہوا ہوگا، یا دعائیہ الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہوا ہو، تو اس میں معاملہ جو ہے ایک دوام کا اور استقامت کا ہو. یہ نہیں کہ چند باتیں جو صرف رمضان سے متعلق تھیں اس کا تو اہتمام کیا اور اس کے بعد یکسر بھول گئے کہ کیا کچھ تھا کہ جسے ہم ہو گزرے ہیں اور کیا برکتیں اور سعادتیں ہم نے حاصل کی تھیں. باقی یہ کہ جو اجتماعات جمعہ ہیں، والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا کہ خطاب جمعہ کا اکثر حصہ تو تذکیر بالقرآن پر مشتمل ہوتا تھا، جسے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، اور یہ اصطلاح بھی والد محترم ہی سے سنی ہوئی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو انقلاب کا آلہ تھا وہ قرآن حکیم تھا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یہ اصطلاحات قرآن حکیم میں 4 مقامات پر جو ریپیٹ ہوئی ہیں تو اس میں بڑی گہری حکمت ہے. جیسا کہ قرآن میں کہا گیا نا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. یہ قرآن ہے اصل میں کہ جس کی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. تلوار کا کام صرف کاٹنا نہیں ہوتا، غلبے کے لیے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو عظیم ترین انقلاب برپا کیا تھا، اعلیٰ انقلاب قرآن حکیم تھا، اور یہ چاروں اصطلاحات اسی کے گرد گھوم رہی ہیں. لیکن ساتھ کے ساتھ والد محترم کا یہ بھی معمول رہا، کم و بیش 25-30 سال مسجد دارالسلام باغ جناح میں وہ جمعے کے اس خطاب کی جو ہے ذمہ داری نبھاتے رہے ہیں، کہ جو موجودہ حالات ہوتے ہیں، خاص طور پر امت مسلمہ پر جو کچھ گزر رہا ہوتا ہے، اس پر ان کے تبصرے بھی بہت جامع ہوتے تھے، اور پھر خاص طور پر آئندہ کے لیے مشورے جو ہیں وہ بھی بہت ہی جامعیت کے حامل ہوتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج کل آپ حضرات میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے پاس اینڈرائڈ فون یا آئی فون موجود نہ ہو، اور جس طرح کثرت کے ساتھ آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں کہ آج سے 25 برس پہلے کی ایک تقریر کا ایسا حصہ جو اس کلپ میں شامل کیا جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آج کے لیے تھا. جیسا کہ قرآن حکیم نے اپنے بارے میں دعویٰ کیا، فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے. تو اس دور کی باتیں جو آج سے 25-30 برس پہلے کہی گئی تھی، خاص طور پر عربوں کا معاملہ جو ہونے والا ہے،
جو اصل پیچھے جسے آپ کہیے کہ فرنگ کی رگے جا پنجہ یہود میں ہے، جو مسلمانوں کے سب سے بڑے اور اصلی دشمن ہیں، اس حوالے سے ان کی تقاریر ایک نہیں بلکہ کئی تقاریر مسجد دارالسلام میں بھی ہوئی، اور پھر خاص طور پر ایک کتاب جو انہوں نے انہی تقاریر کی بنیاد کے اوپر مرتب کی تھی ہمارے ادارے نے، سابقہ اور موجودہ مسلمانوں، جو مسلمان امتیں جو ہیں ان کا ماضی، حال اور مستقبل، اس کا صرف حوالہ دے رہا ہوں اس حوالے سے کہ جن حضرات نے بھی اگر اس کا مطالعہ نہ کیا ہو اور اس موجودہ سینیریو میں اگر وہ چاہتے ہوں کہ ان کے پاس جو ہے بہت مستند اور بہت صحیح، اس لیے کہ اس میں کوئی جسے آپ کہیے کہ مبالغہ نہیں ہے کہ والد محترم جو ہے واقعتاً ایک عبقری شخصیت تھے، جینیس شخص تھے، جیسا کہ والد محترم خود کہا کرتے تھے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں، علامہ اقبال کے بارے میں، عبقری شخص جو مستقبل کو اپنی نگاہوں میں دیکھ رہا ہے۔ اے آب روان کبیر تیرے کنارے کھڑا کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ مسلمانوں کی جو گزشتہ عظمت تھی، جو سطوت تھی، اس حوالے سے جو روشن ترین ایک جسے آپ کہیے ایک تصویر موجود ہے، تاریخ کے صفحات میں ہے، کاش کہ وہ دور واپس آ جائے۔ تو یہ خواب دیکھا تھا اور اسی کا ظہور ہوا تھا اصل میں علامہ اقبال نے، جو قائد اعظم کو جو مشورہ دیا اور جا کے ڈاکٹر صاحب جسے کہتے تھے کہ جو انجیکشن لگایا انہیں، وہ تو جا کر بیٹھ چکے تھے لندن میں اور بہترین اور کامیاب ترین وکیل کی حیثیت سے وہاں پریکٹس کر رہے تھے، لیکن علامہ اقبال کہیں اور جا کر یہ امت مسلمہ کا جو ایک ماضی، تابناک ماضی تھا، اس کی روشنی میں آئندہ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، خاص طور پر یہ بر صغیر پاک و ہند میں گویا کہ یہ جو موجودہ مسلمان ملک ہے یہ پاکستان، اس کا نقشہ جسے مصور پاکستان کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ 1938 میں ابھی گویا کہ پاکستان کے تو قیام کو ابھی گویا کہ 9 سال ہونے والے تھے، اس سے پہلے انہوں نے نقشہ پیش کر دیا تھا کہ بر صغیر کے جو شمال مغربی حصہ ہے اس میں ایک مملکت ایسی جو ہے وجود میں آنی چاہیے جو آج پاکستان کے نام سے موجود ہے۔ تو علامہ اقبال بھی عبقری شخصیت تھے، مولانا ابوالکلام آزاد عبقری شخصیت تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا کچھ حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل والد محترم پر ہوا کہ انہیں بھی وہ حصہ جو ہے ان سے میسر آیا۔ تو ان کی تقاریر کے اندر یہ جو موجودہ حالات ہیں اور خاص طور پر امت مسلمہ کے پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جز کے بعد، دریا کے ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایک تابناک جو ایک ماضی تھا وہ تو آہستہ آہستہ ڈیزالو ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کی آزادی، بظاہر آزاد ملک موجود ہیں لیکن جکڑے ہوئے ہیں پنجہ یہود کے اندر۔ تو یہ باتیں وہ بارہا جسے آپ کہیے علی اعلان کہتے رہے، تو ان کی تقریر کا یہ بھی ایک حصہ ہوا کرتا تھا، مستقل موضوع ہوتا تھا۔ اب آئیے آج کے موضوع کی طرف، ظاہر ہے ہمارے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے، تو آپ کے ذہنوں میں یہ بات تو یقیناً موجود ہوگی کہ جو بھی ہمارے ان اجتماعات میں باقاعدہ شریک ہوتے ہیں، سورہ حجرات ہمارے زیر مطالعہ تھی، کوئی تذکیر بالقرآن۔ خطبہ جمعہ کا اصل مقصد کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن حکیم کی تلاوت، اس کے ذریعے لوگوں کی نصیحت آموزی اور تذکیر، یاد دہانی۔ تو جو حصہ ہمارے زیر مطالعہ تھا صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے، اسلام اور ایمان، یہ آخری آیات جو ہمارے اس وقت زیر درس تھی کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ اعرابی اور بدو آ کر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، سر تسلیم خم کر دیا، ہم اسلام لائے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اسلام ایک شے ہے جو بنیاد ہے، کلمہ شہادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو ہو چکی، لیکن اصل شے جو درکار ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بدوؤں کے اسلام کو قبول فرما رہے ہیں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا، تم دعویٰ کر رہے ہو اور مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ اور آگے جو جسے آپ کہیے جامع و مانع اس کی تعریف کی گئی
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. یہ ہے اصل میں لمحہ فکریہ. صرف کہہ دینے سے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول پر، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کہنے سے تم فارغ نہیں ہوتے جب تک کہ یہ باتیں تمہارے دل میں گہری اتری ہوئی نہ ہو. ثم لم یرتابوا، اس دعوے کے بارے میں کوئی شک تمہارے دلوں میں موجود نہ ہو، کوئی ریب، کوئی تشکک، ارتیاب، کچھ نہیں. جسے میں نے کہا تھا آپ کے سامنے، یاد ہوگا آپ کو، یقین قلبی والا ایمان. اور اس کے بعد دوسرا رکن جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور پھر یہ کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی. تو ایمان کی جب آپ ڈیفینیشن کریں گے تو وہ 5 چیزیں انٹیکٹ رہیں گی، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ایمان کی ڈیفینیشن میں یہ 2 چیزیں اضافی شامل ہو جائیں گی کہ کلمہ شہادت وہ جو دل کے گہرائی میں اترا ہوا ہو، اور خارج میں جہاد فی سبیل اللہ. اب جہاد کی منازل کیا ہیں، پھر ایمان کا عمل سے کیا تعلق ہے، ایمان کا جہاد سے کیا تعلق ہے، ایمان کا اصل موضوع کیا ہے، ایمان کا ضربہ سلام کلائمیکس کیا ہے، ایمان کے جو باطنی ثمرات ہمیں حاصل ہوتے ہیں، توکل، اعتماد، یقین، بھروسہ اللہ کی ذات پر. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسباب کو ترک کر دو، نہیں. اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیر. تمہیں تو پوری تیاری کرنی ہے اس کام کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. جو بھی معاملات ہوں گے اس کے لیے تمہیں مسلح ہونا ہے. جنگی گھوڑوں کی تربیت کرنی ہے، انہیں تیار کرنا ہے، جدید ترین اسلحہ تم حاصل کرو. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اس دین کو غالب کرنے کی، عملاً اس دین کو، اللہ کے دین کو نافذ اور قائم کرنے کی جہد. الارض للہ والحکم للہ، یہ زمین اللہ کی ہے اور یہاں حاکمیت بھی اللہ کی ہونی چاہیے. 2 اور 2 4 کی طرح کی بات. تو یہ موضوعات جو ہمارے زیر درس تھے اور ہمارے اس میں گویا کہ خطاب میں جو میرے بھی آپ سے گفتگو ہوتی تھی، اس میں بارہا کچھ چیزیں ریپیٹڈلی بھی ہمارے سامنے آتی رہیں کہ اس میں ہمیں اپنا نقشہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم صرف اسی پر مطمئن ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. کتنے % ہو گئے جو نمازیں ادا کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز پورے اہتمام کے ساتھ، جسے آپ کہتے ہیں آٹے میں نمک کی بھی کوئی شاید ریشو نسبت ہوگی، لیکن یہ کہ شاید مسلمانوں میں یہ اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے کی وہ نسبت بھی نہ ہو، جس کا نقشہ ایک حدیث میں کھینچا گیا. بڑے پیارے الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 اشخاص ایسے ہیں جنہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما دے گا. تصور ہے جسے آپ کہیے کہ اپنے خیال میں اس کا ایک نقشہ تو قائم کیجئے. کہیں کوئی سایہ نہیں، تحت ظل عرشہ، اپنے عرش کے سائے تلے انہیں جگہ دے گا. ان میں ایک شخص وہ ہے کہ قلبہ معلق بالمساجد، نماز کی اس درجے اہمیت کہ اس کے کان منتظر رہتے ہیں کہ کب مسجد سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آئے اور وہ لپکے مسجد کی طرف. کتنے % ہوں گے کہ جن کا یہ نقشہ آپ دیکھ سکیں؟ مارے باندھے کی نماز ہے، چلیے 5 نمازیں پوری کرنی ہے، وقت بے وقت جیسے بھی ہے، مختصر ترین، لیکن یہ کہ اقامت صلاۃ کے تقاضے تو ادا نہیں ہوتے نا. تو گویا کہ جو حصہ بھی ہم یہاں پڑھ چکے ہیں اس کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس میں اصل میں ہمیں یہ آئینہ ہے کہ جس میں ہمیں اپنے آپ کا تعین کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. صرف چند جو ہے شعائر اسلامی اس پر عمل کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں تو پورے کے پورے داخل ہو. اسلام نے ایک معاشی نظام دیا ہے، حرام حلال، جائز ناجائز. کاروبار کی کون سی صورتیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ قطعاً حرام ہے، اور کون سی صورتیں وہ ہیں جس کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ یہ جائز ہے، اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. پھر معاشرتی احکامات جو ہمارے دین نے ہمیں دیے،
ظاہر دین تو پوری ہماری زندگی کا احاطہ کرتا ہے نا. ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے, لین دین کیسا ہونا چاہیے, ستر حجاب اس کی پابندیاں کیا ہیں, کون کون وہ ہیں کہ جن کے سامنے خاتون جو ہے کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے, کس کے سامنے نہیں آ سکتی. قرآن حکیم وہ بنیاد ہے ان تمام چیزوں کی. تو وہ تصور جسے آپ کہتے ہیں ایک سٹیٹک تصور, ایک ریلیجن یا مذہب کی حیثیت سے, وہ نہیں, بلکہ اسلام کا ڈائنامک تصور. قرآن حکیم کا مطالعہ کر لیجئے کہ اس تصور کو نمایاں کرتا ہے. اب یہ چند باتیں تو میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا تذکیر بالقرآن کے حوالے سے ہے, لیکن یہ کہ بہرحال آج چند باتیں مجھے اور بھی کرنی ہیں, اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے حوالہ دیا بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں کتنے مقامات پر ہے. سورہ بقرہ میں تو 10 رکوع مسلسل تذکرہ ہی نہیں بنی اسرائیل کا, یہودیوں کا, جو اپنے آپ کو چوزن امہ آف گاڈ سمجھتے تھے. ہم تو اللہ کو جس طرح کسی باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے, اللہ کو ہم سے اتنی ہی محبت ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. نحن ابناء اللہ واحباہ. اور ان کے کرتوت کیا تھے, جیسا کہ قرآن کہتا ہے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ. اگر تم اتنے ہی اللہ کے محبوب تھے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کیوں بھیجتا رہا. کس طرح بخت نصر کے ہاتھوں 6 لاکھ یہودی قتل ہوئے ایک دن میں, ٹائٹس رومی کے ہاتھوں 3 لاکھ یہودی قتل ہوئے. اور غرہ اس بات کا ہے کہ ہم پر تو گویا کہ اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں, ہم تو اللہ کے بہت ہی محبوب ہیں. پھر وہ تحویل قبلہ تھا کہ جو ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا, کہ جو سابقہ امت تھی, امت مسلمہ یہود, وہ معزول کر دیے گئے, رادہ درگاہ ہو گئے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ نے ذلت اور مسکنت ان کے اوپر تھوپ دی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. حالانکہ 3 مقامات ہیں سورہ بنی اسرائیل کے غالباً, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اس آیت کا پہلا حصہ تو بعین ہی 3-4 جگہ موجود ہے. یاد تو کرو اللہ تعالیٰ کا وہ فضل اور جو نعمت تمہیں حاصل ہوئی. تمہارے درمیان اللہ انبیاء اور رسول بھیجتا رہا اپنی ہدایت تم تک پہنچانے کے لیے, لیکن تمہارا معاملہ کیا ہوا, تم نے کس ناہنجاری کا ثبوت دیا. جس طرح محبت مال کے اندر, دنیاوی محبت کے اندر تم جو ہے وہ جس طرح غرق ہوئے ہو کہ شریعت کے احکامات میں بھی تبدیلی کر دی, سیاق و سباق سے دور الگ کر کے جو ہے نیا مفہوم پیدا کر دیا بائبل میں. یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہ کوئی چھوٹے جرم تو نہیں جو انہوں نے کیے تھے, لیکن وہ جو حدیث ہے نا جو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ بہرحال ان کا بار بار ذکر آتا ہے, اس لیے کہ ہم تو انہی کے گویا کے زیر تربیت بھی رہے, انہی کی باتیں ہمارے اندر جذب بھی ہوئیں, کہ وہ جو ایک حدیث ہے لا یأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل, کہ میری امت پر بھی بعین ہی وہی کچھ ہو کر رہے گا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا. بالکل اس طرح جس طرح ایک جوتی دوسری جوتے کے مشابہ ہوتی ہے. یہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے, اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اب یہ آیہ مبارکہ ہے جس کی روشنی میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل, وہ پوری کی پوری تالیف جو مختلف خطبات پر مشتمل ہے اسی آیت کے گرد گھوم رہی ہے, کہ 2 عروج اور زوال ہوئے تھے یہود کے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور, حضرت داؤد علیہ السلام کا دور, حضرت طالوت کے 20 سال, یہ 100 مسلسل ایک تسلسل ہے ان کے اندر کہ جنہیں عروج حاصل رہا ان یہودیوں کو. اس کے بعد عوامی خانہ جنگی ہوئی ہے, پھر شریعت کے احکامات سے جس طرح انہوں نے راہ فرار اختیار کی,
جس کے نتیجے پر وہ عذاب الہی کا پہلا کوڑا جو ان کی پیٹھ پر برسا تھا بخت نصر کے ہاتھوں، اور یہ تقریباً 570 قبل مسیح کی بات ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 570 برس پہلے یا اس سے کچھ آگے پیچھے۔ اور بخت نصر نے پھر حلیہ بگاڑا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 6 لاکھ یہودی قتل ہوئے۔ یہ اللہ کے عذاب کا ایک کوڑا تھا۔ دوسرا کوڑا برسا پھر 71 عیسوی میں، گویا کہ یہ 2 عروج اور 2 زوال، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ عروج، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ گولڈن ایرا، اور اس کے بعد بخت نصر کے ہاتھوں وہ عذاب ان پر اللہ کا کوڑا برسا کہ لاکھوں یہودی قتل ہوئے۔ پھر دوبارہ عروج انہیں حاصل ہوا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام، انہوں نے پھر احیاء کی کوشش کی ہے، پھر دوبارہ ان کو عروج حاصل ہوا۔ اور سلطنت روما، یہ کون ہے؟ بنی اہل کتاب ہی ہے نا۔ اور ان کے اوپر پھر جو دوسرا کوڑا برسا ہے سن 71 عیسوی میں، وہ ٹائٹس رومی کے حوالے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 3 لاکھ یہودی قتل ہوئے، 2 عروج اور 2 زوال۔ یہی معاملہ مسلمانوں کا بھی ہے، خاص طور پہ اس آیت، اس حدیث کی روشنی میں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا میری امت میں بھی وہی ہوگا۔ ایک عروج کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے 571 عیسوی میں سن عیسوی لے کر آگے چل رہا ہوں، اور اس میں ایڈ کر دیجئے کوئی تقریباً 61 برس مزید، تو گویا کہ 632 عیسوی میں مکہ فتح ہو گیا تھا۔ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کا جو مرحلہ مکمل ہو گیا، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، جزیرہ نما عرب میں اللہ کے دین کا کلمہ غالب ہو گیا۔ اس میں سینکڑوں ساتھیوں کی جو ہے جانوں کا نذرانہ بھی حضور نے پیش کیا، آپ کو معلوم ہے، ظاہر تذکرہ مجھے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو دور چلا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد بنو امیہ ہے، وہ چلا ہے تقریباً آپ یہ سمجھیے 600-700 برس جو ہے وہ عروج کا دور ہے مسلمانوں کا۔ گویا کہ 8ویں 9ویں اور 10ویں عیسوی، 800 عیسوی، 900، پھر 1000 عیسوی، اور پھر 11ویں جو صدی ہے اس کا بھی ابتدائی حصہ، سن عیسوی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، آج ہم 2021 میں بیٹھے ہیں، تو یہ دور ہے جو مسلمانوں کے عروج کا دور ہے۔ کہاں کہاں تک مسلمان پہنچے؟ بنو امیہ کے زمانے میں 3 بر اعظم تک جو ہے وہ پورا احاطہ کر چکے تھے مسلمان۔ شمالی افریقہ کا بہت بڑا حصہ، مصر ہے، ایران ہے، عراق ہے، شام ہے، ادھر فرانس کے قریب تک پہنچ گئے تھے، ادھر پیچھے سندھ تک پہنچ چکے تھے۔ یہ دور عروج۔ اس کے بعد پھر جو معاملہ ہوا، پھر محلات میں وہی کچھ ہونے لگا کہ جو عام طور پر ہوتا ہے۔ وہ جو شعر ہے نا، طاؤس و رباب، آخر وہ مجھے پورا اس وقت یاد نہیں آ رہا، تو یہ تمام چیزیں تھیں، اس کے ظہور ہوا، اس کے اوپر پھر اللہ کا جو عذاب کا کوڑا برسا ہے تاتاریوں کے ہاتھوں۔ کتنے مسلمان، بغداد، بیت المقدس، یروشلم، مسلمانوں کے خون سے جو رنگین ہو گئے، یہ وہ عذاب کا۔ مسلمان جب اپنی اصل، جسے آپ کہیے حقیقی ایمان سے محروم ہوئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا۔ اور یہ صورتحال جو ہے گویا کہ 12ویں اور 13ویں عیسوی جو ہے اس کے اندر یہ معاملہ اپنے کلائمیکس پر تھا۔ 8ویں 9ویں یہ جو صدی ہے، یہ عیسوی اعتبار سے مسلمانوں کا عروج کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر 12ویں اور 13ویں عیسوی کے اندر جس طرح پھر معاملہ ہوا ہے، صلیبی جنگیں ہوئے ہیں، خالد ابن یہ طارق ابن زیاد کا، پھر جس طرح پھر بیت المقدس کو جو ہے پھر آزاد کرایا گیا ہے، یہ پھر گویا کہ پھر دوبارہ ایک مسلمانوں کا ایک پھر عروج ہوا۔
پوری احیائی، یہاں آپ دیکھ لیجئے، یہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر احیائی جو ہیں وہ مسائی آگے بڑھی ہیں. کتنے ہی اور ملک ہیں، اخوان المسلمین جو ہے وہ کہاں؟ مصر میں انہوں نے جو کام کیا. پھر دوبارہ گویا کہ ایک امید افزا صورتحال سامنے آئی، پھر مسلمانوں کا جو ہے گویا کہ اب اپنی منزل سامنے نظر آ رہی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال پھر معاملہ اب جس جگہ کھڑا ہے آپ کو معلوم ہے ہماری حیثیت ہے کیا. وہی پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، کہاں تک کسی اعتبار سے کوئی کرپشن کا کوئی آپ انڈیکس لے لیجئے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مسلمانان پاکستان. عدلیہ کا جو جس وقت ہو رہا ہے، جو جسے آپ کہیے کہ واقعتاً ہمارا جو ہے سر جو ہے شرم سے جھک جاتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور عدلیہ اور کس کس قسم کے، ان سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا. اربوں کی جائیدادیں بنا لی، کہاں سے بنا لی؟ کسی کو کوئی حق نہیں کہ ان سے پوچھے. قانون بنا لیے گئے. اور دوسری طرف صورتحال کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عین خطبے کی حالت میں جب کہ وہ خطبہ دے رہے تھے، حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی. لا سمع ولا طاعہ، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. یہ تو کلمہ بغاوت ہے. اعتراض کیا تھا کہ یہ جو یمن سے آئی تھی چادریں، بڑی قیمتی کپڑا تھا، تو مدینہ کے رہنے والے جو لوگ تھے ان میں سے ہر شخص کے حصے جو چادر آئی تھی اس سے ایک جو ہے کسی مرد کا سوٹ نہیں بنتا. وہ ان کا تو عبا ہوتا ہے، وہ بن ہی نہیں سکتا. آپ تو ہم میں کافی لمبے چوڑے ہیں، تو آپ کا یہ سوٹ آپ نے تو وہی پہنا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا تھا کہ بیٹے دا تم کھڑے ہو کر جواب دو. تو بیٹے نے یہ کہا کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی والد صاحب کو دے دیا تھا. کہا اس حد تک جسے آپ کہیے خلیفہ وقت، خالصتاً ایک ذاتی اور نجی معاملہ. اور کہا ہمارے ججز جو ہیں ہم تو ہر قسم کے گویا کہ مرفوع القلم، یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایسی ہیں کہ جو لمحہ فکریہ ہیں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اور جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں پر وہ عذاب الہی ہی کا کوڑا ہے نا. ہم پر بھی تو برس سکتا ہے. ہم بہت نچنت ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال خدا کی لاٹھی جو ہے بے آواز ہے. ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ تصور کر کے انسان کانپ جاتا ہے، جس طرح گھرے پڑے جو ہیں وہ گھر ہیں اور اچانک آ کر میزائل گر جائے اور کتنے لوگ شہید ہو جائیں. اور ظاہر ہے جہاں میزائل گرا ہے وہاں کا سیوریج سسٹم بھی ختم ہو گیا، پانی کا سسٹم بھی ختم ہو گیا، بجلی کا سسٹم بھی ختم. کوئی شے ہے ہی نہیں کہ جس کے ساتھ زندگی وابستہ ہو سکے. ہمارے سامنے تو صرف اعداد و شمار آتے ہیں نا، 200 فلسطینی شہید ہو گئے، یا اتنے بچے بھی اس میں شامل ہیں، اتنی خواتین بھی شامل ہیں. لیکن جسے آپ کہیے انفراسٹرکچر تو زیرو ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں. تو ہم میرے اور آپ کے لیے کرنے کا کیا کام ہے؟ ظاہر ہے یہاں ہم جلسے کر لیں گے، کچھ بہت بڑی بڑی ڈیمونسٹریشن کر لیں گے، لیکن وہ بھی کس حد تک ہو رہی ہیں آپ کے علم میں ہے. اور وقتاً فوقتاً یہ مغرب کی طرف سے جو ہے کچھ چیزیں جو ہے ایشو بنائے جاتے ہیں مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے کہ ان کے اندر کوئی خون کے اندر کوئی حرارت و تمازت ہے بھی یا ختم ہو گئے، مر گئے. وہ صرف نبض کو جانچتے ہیں. اور اب دیکھیے آپ نے ابھی وہ سیز فائر کا معاملہ ہو گیا، گویا کہ جو اہداف ان کے تھے اپنی حد تک اس میں کافی آگے بڑھ کر اتنے لوگوں کو مار دیا، حماس کا دفتر ختم کر دیا، لوگوں کی آبادیوں پہ گم گرا دیے، اس کے بعد سیز فائر ہو گیا. یہ چال ہے اصل میں. سیز فائر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گویا کہ اسرائیل نے گردن جھکا دی، نہیں. اب وہ نئے سرے سے پلاننگ کریں گے. اب اتنا شور و غوغا جو ہوا ہے پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، آخر ان کے سامنے بھی تو کوئی اپنی لاج رکھنی تھی نا، لہذا سیز فائر کا ان کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا. تو واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے کہ جتنا مسلمان کا خون اس وقت سستا ہو چکا، ارزاں ہو چکا، عزت وقار
کہاں وہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک ہیبت ہوتی تھی. احادیث کے اندر موجود ہے، بہت خوبصورت حدیث جو میں نے یہاں خاص طور پر نوٹ کی تھی. حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اس کا عربی متن میں آپ کو نہیں سنا رہا، وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ کہ اس کی اصل مفہوم کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا کہ جس طرح کوئی میزبان لوگوں کو دسترخوان کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اس طرح دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی. یہ نوالا تر ہیں مسلمان، آؤ، بڑی زرخیز زمین ہے، بڑی معدنیات ہیں، بڑا آئل یہاں موجود ہے. اب جتنے آئل پروڈیوسنگ جو بھی ممالک تھے سب کے سب اس وقت ان کے قبضے میں ہے. سعودی عرب کیا رہ گیا ان کے پاس؟ فقال قائل، تو ایک شخص جو اس مجمع میں موجود تھا صحابی، انہوں نے سوال کیا، امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، ولکنکم کثیر، بہت تعداد ہوگی تمہاری، 2.25 ارب، 250 کروڑ. فلاکنکم غثاء کغثاء السیل، بلکہ تمہاری حالت یہ ہوگی جس طرح کوئی سمندر یا سیلاب ہوتا ہے اس کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے، بس وہ حالت ہوگی. کوئی حیثیت نہیں، ذرا ہوا چلی اڑا کر تپیڑے اس کے لیے گئے. اور پھر آگے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جو رعب لوگوں کے دلوں میں تھا اس کو نکال دے گا، تم تو نوالہ تر بن جاؤ گے. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، تمہارا جو ایک خوف اور ایک رعب تھا، اسلام کا ایک دبدبہ تھا، ختم ہو جائے گا. وَلَيَزِيقَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، بلکہ تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن نامی بیماری. تو پھر سوال کیا گیا حضور یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ روپے پیسے کی لالچ، طمع، دنیا داری کی محبت اور موت سے فرار. کوئی آدمی نہیں چاہے گا جو کچھ اس کے کرتوت ہے اس کے سبب بھی، اور جو کچھ اس نے جمع کیا ہے اس کے سبب بھی، کہ کہیں مجھے موت نہ آ پکڑے. حب الدنیا و کراہیت الموت. تو یہ جو کسوٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے اس حدیث میں، تو اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر اگر یہ افتاد پڑی ہے تو ہمارا جرم ہے کیا؟ دین کو، دین کی احکامات کو، حرام و حلال کو، معاشرت کو، جو ہماری معیشت ہے اس میں جس طرح دین چاہتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے بالکل ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. اصل شے کیا ہے؟ روپیہ، پیسہ، اپنا جو ہے ایک سٹیٹس بلند سے بلند تک کرنے کی فکر. حب الدنیا و کراہیت الموت. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر جو حالات جو اس وقت واقعتاً دل بہت دکھی ہے، جو بھی فلسطین میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ بھی آخر جیسا کہ حضور نے فرمایا تمام مسلمان کجسد واحد، ایک جسد واحد کی طرح ہے. اگر ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے، تو دوسرا عضو جو ہے وہ بھی اس کو محسوس کرتا ہے. تو وہ احساس تو ہے، ہر شخص کے اندر ہے. لیکن یہ کہ جب تجزیہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پانی جو مر رہا ہے، معاملہ جہاں تک پہنچا ہے، تو اس کی اصل وجہ ہے کیا؟ کہنے کو اسلام اسلام اسلام، لیکن اسلامی تعلیمات، اسلامی معاشرت، اسلامی معیشت، دین کے احکامات، حرام حلال، اس سے بالکل فارغ البال. اب یہ پریس ریلیز جو ہے اس کو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہی اصل میں موضوع ہے. قتل و غارت گری اور سیز فائر دونوں یہود و نصارہ کے عیارانہ فیصلے ہیں، یہ عنوان ہے اس کا. یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی. انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں محصور نہتے فلسطینیوں پر 11 دن مسلسل بمباری کرتا رہا، وہ تو ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، اور امریکہ سیز فائر کی قرارداد کو ویٹو کرتا رہا تاکہ فلسطینیوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے. اور جب تقریباً 250-300 کے قریب فلسطینیوں، جن میں خواتین اور بچوں کی اکثریت شامل تھی، شہید ہو گئے، تو یہ سیز فائر کا ڈرامہ رچا دیا. انہوں نے واضح کیا کہ سیز فائر جنگ میں ہوتا ہے، جبکہ یہ یک طرفہ قتل غاری ہے، قتل و غارت گری ہے، جسے جب چاہا شروع کیا، جب چاہا بند کر دیا.
امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے کہ مسلسل خون ریزی کے بعد اسرائیل نے یہ وقتی فائر بندی مصلحتاً قبول کی ہے تاکہ چیخ و پکار میں کچھ کمی آ جائے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسرائیل ہر مرتبہ ایسی کارروائیاں کر کے ایک طرف اپنی طاقت کی دھونس جماتا ہے اور دوسری طرف گریٹر اسرائیل کی طرف پیش قدمی جاری رکھتا ہے، جو ان کا اصل منصوبہ ہے کہ سارے علاقے تو ہمارے تھے، شام کے، فلسطین کے، مصر کے، یہاں سے ہمیں محصور کر دیا گیا اسرائیل کے اندر، ہم تو وہاں واپس جائیں گے اور ہم اپنی ایک بڑی گریٹر اسرائیل قائم کریں گے۔ اب بھی اگر یہ امت صراط مستقیم پر قائم ہو جائے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور متحد ہو کر، یہ مسلمان جو ہیں ممالک متحد ہو کر دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت یقیناً حاصل ہوگی۔ لیکن اس کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر مسلمان ہی نہیں بلکہ حقیقی معنی میں مومن بننے کی ضرورت ہے، وہی اسلام اور ایمان جس سے ہماری آج کی گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔